بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون صدق الله العلي العظيم. ثم أنتم هؤلاء پھر یہ تم ہی ہو تقتلون انفسکم قتل کرتے ہو اپنے آپ کو وتخرجون فریقا منکم من دیارہم اور تم نکالتے ہو اپنے میں سے ایک گروہ کو ان کے گھروں سے تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان ان کے خلاف مدد کرتے ہو گناہ اور ظلم کے ساتھ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ اور اگر وہ آ جائیں تمہارے پاس قیدی بن کر تُفَادُوهُمْ تو تم فدیہ دے کر ان کو چھڑا لیتے ہو وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ حالانکہ حرام ہے تم پر ان کا نکالنا ہی أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ کیا تم ایمان لاتے ہو کتاب کے بعض حصے پر وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ اور بعض حصے کا انکار کرتے ہو فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ سو کیا سزا ہے اس کی کہ جو تم میں سے ایسا کرے الا خزي فی الحیات الدنیا سوائے دنیا کی زندگی میں رسوائی کے ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب اور قیامت کے دن وہ لوٹائے جائیں گے سخت عذاب کی طرف وما اللہ بغافل عما تعملون اور اللہ بے خبر نہیں ہے ان کاموں سے جو تم کرتے ہو. پچھلی آیت کریمہ میں ایک میثاق کا ذکر تھا جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل والوں سے لیا تھا اور اس آیت کریمہ کے اندر اس میثاق کی خلاف ورزی کا ذکر ہے کہ وہ جو عہد اور معاہدہ کیا تھا تو تم نے اس عہد اور معاہدے کو توڑ دیا. وہ جو گزشتہ آیت کریمہ کے اندر جس میثاق کا ذکر ہے اس میثاق کا ایک مرحلہ تو اس وقت پیش آیا جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے کے بعد ان لوگوں کے درمیان میں ایک عہد کی خلاف ورزی سامنے آئی اور دوسرا موقع اس کا نزول قرآن کے وقت پیش آیا کہ جس وقت قرآن مجید نازل ہو رہا تھا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے آپ کی بعثت ہو چکی تھی اس کے بعد یہ واقعہ پیش آیا اور اس آیت کریمہ کے اندر اس واقعے کی طرف بھی اشارہ ہے. اس واقعے کا پس منظر یہ ہے کہ مدینہ منورہ کے اندر دو قبائل تو مشرکین کے آباد تھے جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ ہجرت فرمانے کے بعد آہستہ آہستہ آپ پر ایمان لے آئے اور وہ انصار مدینہ کہلائے. ان میں سے ایک قبیلے کا نام تھا قبیلہ اوس اور دوسرے قبیلے کا نام تھا قبیلہ خزرج اور تین قبائل یہود کے آباد تھے. ان میں سے ایک قبیلہ بنو نذیر کا تھا دوسرا قبیلہ بنو قریظہ کا تھا اور تیسرا قبیلہ بنو قینقاع کا تھا. تو یہ جو دو قبیلے اوس اور خزرج کے تھے ان کی آپس میں لڑائی رہتی تھی یعنی ایک دوسرے کے ساتھ لڑا کرتے تھے جنگیں کیا کرتے تھے. تو یہ جو یہود کے قبائل تھے ان میں سے بعض قبائل اوس کے ساتھ مل جاتے تھے اور بعض قبائل خزرج کے ساتھ مل جاتے تھے. تو ظاہر ہے کہ جب اوس اور خزرج کی لڑائی ہوتی تھی تو جو قبیلہ اوس کا حمایتی ہوتا تھا وہ اوس کی طرف سے لڑتا تھا اور جو خزرج کا حمایتی قبیلہ ہوتا تھا وہ خزرج کی طرف سے لڑتا تھا. تو ظاہر ہے کہ جس طریقے سے اوس اور خزرج مد مقابل آتے تھے اسی طریقے سے جو یہود کے قبائل تھے بنو قریظہ اور بنو نذیر تو وہ بھی آپس میں مد مقابل آ جاتے تھے اور جب لڑائی کے دوران افراد مارے جاتے تھے تو ان کے اندر جس طرح اوس اور خزرج کے افراد مارے جاتے تھے اسی طریقے سے بنو قریظہ اور بنو نذیر کے افراد بھی مارے جاتے تھے. تو اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر فرمایا کہ تم سے جب ایک پختہ عہد لے لیا تھا کہ تم ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے اور ایک دوسرے کو ان کے گھروں سے نہیں نکالو گے تو اس کا تم نے اقرار بھی کر لیا اور اس کی پر شہادت بھی دے دی. اس کے بعد پھر تم نے اس عہد کی خلاف ورزی کی. ایک تو اس وقت عہد کی خلاف ورزی کی جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے کے کچھ عرصہ بعد کا زمانہ تھا اور دوسرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے نبوت کے اندر بھی تم نے اس عہد کی خلاف ورزی کی. اور پھر ایک خرابی ان کے اندر یہ تھی
کہ وہ جب ان کے قیدی بن جاتے تھے ان کے افراد، ان کے قبیلے کے افراد، مثلاً بنو قریظہ والوں کے افراد جو ہے نا وہ بنو نذیر والوں کے پاس جا کر قیدی بن گئے، اور ایک قبیلے کو فتح ہوئی اور دوسرا جو مفتوح قبیلہ تھا اس کے جو گرفتار فوجی تھے وہ قیدی بن گئے، تو یہ پھر ان قیدیوں کا فدیہ دے کر ان کو چھڑایا کرتے تھے، حالانکہ خود ہی ان کی آپس کی اس مخالفت کی وجہ سے وہ قیدی بنے۔ ایک طرف تو یہ ہے کہ دشمن کے ساتھ لڑائی کر رہے ہیں اور ان قبائل والوں کو قتل کر رہے ہیں، ان کو گھروں سے نکال رہے ہیں، اور اس کے نتیجے کے اندر جب وہ قیدی بن جاتے ہیں تو پھر یہ ان کو فدیہ دے کر چھڑاتے بھی ہیں۔ تو جب ان سے پوچھا جاتا تھا کہ یہ فدیہ دے کر ان کو چھڑاتے کیوں ہو، کیونکہ تمہارے ہی تو اس حرکت کی وجہ سے وہ قیدی بنے ہیں، تو کہتے تھے کہ تورات کے اندر یہ حکم ہے کہ جب قیدی ہو جائے کوئی قبیلے والا تو اس کو فدیہ دے کر اس کو چھڑا لو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کا تمہارا ان کے گھروں سے نکالنا یہی تو حرام تھا، ان کے ساتھ قتل و قتال کرنا یہ بھی حرام تھا، یہ بھی تو تورات کا ہی حکم تھا۔ تو فرمایا کہ کیا تم تورات کے بعض حصے کو مانتے اور بعض اس کو نہیں مانتے، یعنی تورات کے کچھ احکام کی پر عمل کرتے ہو کہ جن احکام کے اندر یہ ہے کہ فدیہ دے کر چھڑا لیا جائے اس پر تو عمل کرتے ہو، لیکن جو تورات کا یہ حکم ہے کہ ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے اور ایک دوسرے کو گھر سے جلا وطن نہیں کرو گے، تو اس حکم کی پر عمل نہیں کرتے۔ تو فرمایا کہ کیا تم کتاب کے بعض حصے پر عمل کرتے ہو، ایمان لاتے اور بعض پر ایمان نہیں لاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آخر میں یہ فرمایا کہ پھر ایسے شخص کی سزا کیا ہونی چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی سزا یہی ہے کہ اس کو دنیا کی زندگی کے اندر اسے رسوائی کا سامنا کرنا پڑے اور قیامت کے دن سخت قسم کے عذاب کے اندر اس کو ڈالا جائے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر ہی کچھ عرصہ کے بعد ان قبائل کو ذلیل اور رسوا کر کے ان کے علاقوں سے جلا وطن کر دیا گیا، اور پھر جو کچھ افراد رہ گئے تھے سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے زمانے خلافت کے اندر ان کو بھی نکال دیا، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد تھا کہ اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، کہ جزیرہ عرب سے یہود و نصارہ کو نکال باہر کرو، یہود و نصارہ کا کوئی فرد جو ہے وہ جزیرہ عرب کے اندر نہیں رہنا چاہیے۔ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے زمانے کے اندر ان کو خوب جلا وطن کیا اور ان کو ان علاقوں سے نکالا، تو یہ ان کی دنیا کے اندر رسوائی ہوئی، اور قیامت کے دن کی لیے سخت عذاب تو ظاہر ہے ہوگا، اس لیے کہ یہ ایمان نہیں لائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پر ایمان نہیں لائے، قرآن مجید کی پر ایمان نہیں لائے۔ تو جب حضور پر اور قرآن مجید پر ایمان نہ لائے تو اس کی وجہ سے تورات کی پر بھی ان کا ایمان نہ رہا، کیونکہ تورات کے اندر بھی یہ حکم تھا کہ حضور پر ایمان لانا ہے۔ تو جب حضور پر ایمان نہ لائے تو صرف یہ نہیں کہ حضور پر اور قرآن پر ایمان نہیں ہوا، بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان ختم ہو گیا اور تورات پر بھی ایمان ختم ہو گیا، تو یہ سرے سے کافر ہو گئے اور کافر ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کاموں سے بے خبر نہیں ہے جو تم کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کو تمہاری ساری سازشوں کا اور رشتہ دوانیوں کا اللہ تعالیٰ کو علم ہے۔ فرمایا کہ ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم، پھر یہ تم ہی تھے کہ تم ایک دوسرے کو قتل کرتے تھے، وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، اور تم نکالتے ہو اپنے میں سے ایک گروہ کو ان کے گھروں سے، تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان، ان کے خلاف مدد کرتے ہو گناہ اور ظلم کے ساتھ، وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ، اور اگر وہ آ جائیں تمہارے پاس قیدی بن کے، اسارا اسیر کی جمع ہے، قیدی کو کہتے ہیں، تو فادوہم، تو تم ان کو فدیہ دے کر چھڑاتے ہو، وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، حالانکہ ان کا نکالنا ہی تمہاری اوپر حرام تھا۔ وَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ، کیا تم ایمان لاتے ہو کتاب کے بعض حصے پر، وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، اور کفر کرتے ہو بعض حصے کا، فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ، سو کیا سزا ہوگی ایسے شخص کی کہ جو تم میں سے ایسا کرے، الا خزي فی الحیات الدنیا، سوائے دنیا کی زندگی میں رسوائی کے، ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب، اور قیامت کے دن وہ لوٹائے جائیں گے سخت عذاب کی طرف، وما اللہ بغافل عما تعملون، اور اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں ہے ان کاموں سے جو تم کرتے ہو۔